تجھے کیا نام لے کے بلاؤں، کیا نام لے کے؟ آج تجھ سے بات کرنی ہے، تجھے کس نام سے پکارا جائے؟ سوری شان مصطفیٰ کی ہیں، بماذا اشرفک یا محمد، بتا تجھے کون سا ایسا نام دے دوں جو دنیا تجھے اس نام سے جانے اور تو خوشی محسوس کرے، دنیا تیرا وہ نام لے تو فخر محسوس کرے، کون سے نام سے تجھے عزت عطا کروں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ عرض کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، بِأَن تَنْسُبَنِي إِلَى نَفْسِكَ بِالْعُبُودِيَّةِ، مولا بس مجھے اپنا بندہ کہہ دے۔ اعلیٰ مقام پر کھڑے ہیں، عرش پر کھڑے ہیں، اور وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ پروردگارا مجھے اپنا بندہ کہہ دے، اتنا کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ یار حضور کائنات کے سب سے اعلیٰ مقام پر کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارا مجھے اپنا بندہ کہہ۔ کیا مٹھاس ہے اس لفظ میں، کیا یہ بہت بڑا لفظ ہے، اندازہ نہیں کیا وہ ہے شعر۔ ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، ایسی امت کے آقا پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار کہہ دیا امتی، میرا امتی، اور جب میرے کا لفظ لگ جاتا ہے باقی ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں مولا دنیا کو بتا میں اور نہیں ہوں، تیرا ہوں، میں صرف تیرا ہوں اور تیرا بندہ ہوں۔ تیرا بندہ ہونے میں جو مجھے فخر ہے کسی اور بات میں نہیں۔ نسبت اپنی رکھوائی، اب اس لیے پروردگار پھر یہی فرماتا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے یہ روایت لکھی ہے جو میں نے پیش کی ہے۔ اب قرآن جگہ جگہ جہاں بات کرتا ہے وہ عبد کہہ کے بات کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ رب کو جگہ جگہ اب حضور کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی خواہش یہ تھی مجھے میرے مولا مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بڑا عجب معاملہ ہے۔ میرے پیر و مرشد کہنے لگے، بیٹھے تھے ان کے پاس، میں نے کہا جناب ایک عرض ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میرا نام جو ہے نا بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لے لے ذرا۔ پہلی ملاقات تھی۔ کہنے لگے کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا واصل۔ کہنے لگے واصل، جب میں پاکستان جاؤں گا تو مجھے کبھی کبھی 1.5 روپیہ خرچ کر کے کال کر لیا کرنا۔ ایویں فکر ہی کرنا تھا نا، 1.5 روپیہ خرچ کر کے تو کال کر لیا کرنا۔ اب جب انہوں نے اتنا کہا نا واصل کال کر لیا کرنا، تو مجھے تو میرا مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ میرے تو نام کے اندر ہی میرا مقصد چھپا ہے۔ واصل کا معنی ہوتا ہے پہنچنے والا۔ مرشد کی زبان پہ واصل آ گیا، اب پہنچ جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ سوال یہ ہے، یہ ہم ہیں جو اپنے مرشدوں کی زبانوں پر اتنا اعتبار کرتے ہیں، اپنے پیروں کی زبانوں پہ اتنے فخر رکھتے ہیں۔ یہاں مصطفیٰ ہے، رب کو کہہ رہے ہیں مجھے اپنا بندہ کہتے ہیں۔ بندہ ہونا کتنا بڑا کام ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز ہونا چاہیے۔ یہ غلامی بڑی مان والی ہوتی ہے، ہمیں تو اس پہ مان ہے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، مصطفیٰ کو اس پہ مان ہے کہ وہ اپنے رب کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس بندے کے لفظ کے اندر جو حقیقتیں چھپی ہیں نا، جو کمالات چھپے ہیں، وہ عجب انداز ہیں، عجب۔ یہ وہ بندہ ہے، بندہ عبد کامل، یہ وہ عبد کامل ہے کہ فقط اس نے جانا تھا۔ طلب پروردگار کی طرف سے آ رہی ہے۔ جبرائیل نے پہلے مقام پر ہی کھڑے ہو کے جب حضور کو جگایا ہے،
میں نے جتنی بھی حدیثیں آج تک پڑھی ہیں، انبیاء کے پاس بھی جبرائیل آئے، خدا کی قسم نہیں پڑا کہ جبریل نے کبھی کسی کو کندھے سے پکڑ کر نیند سے جگایا، حضور کو پر لگا کے نا، اپنے پر لگا کے۔ وہ جو روایت ہے نا کہ اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمئی، جبریل محبوب کے قدموں کو چوم لے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ روایت کہیں ہے ہی نہیں۔ ہم یہ ادباً مزے لے کے پڑھتے ضرور ہیں مگر یہ حدیث نہیں ہے۔ یا جبریل، یہ معنی ہم بنا لیں کہ جو اس کا معنی ٹھیک ہے، جبریل قدم چومے، آپ کے قدموں کی مٹی چومے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں مگر ایسے لفظ نہیں۔ اب جو لفظ ہیں وہ کیا ہے کہ جبرائیل امین نے حضور کو آپ کے کندھوں مبارک کو پر لگائے اپنے، فَوَقَظَ بَيْنَ كَتَفَيْهِ، حضور کے کندھوں مبارک کو اپنے پر لگا کے جگایا ہے، اور جگا کے جو جملہ کہا ان ربک لمشتاق الیک، مصطفیٰ رب آپ کا آپ سے ملنے کا بڑا شوق رکھتا ہے، بڑا شوق، لمشتاق الیک، آپ کی سے ملاقات کا بڑا شوق رکھتا ہے۔ یہ ہے بندہ جس کی ملاقات کا شوق رب رکھ رہا ہے، لینے آئے ہیں۔ یہ بندہ ہے جسے کوثر و تسنیم کے پانیوں سے غسل دیا جا رہا ہے، جس کے پانی کے قطرے بھی کسی کو نظر نہیں آئے غسل کہاں دیا گیا تھا، جس پانی سے غسل دیا گیا فرشتوں نے وہ قطرے بھی سنبھال لیے ہوئے ہیں۔ یہی آئے ہیں سرکار جب براق کے پاس، وہ جملہ جو براق کو کہا ہے جبرائیل نے، یہ بڑا عجب مرحلہ ہے جہاں میں آپ کو لے کے آیا ہوں۔ میں یہ گفتگو شروع کرتے کرتے ہی بڑی دیر ہو جاتی ہے، بڑے عجب مرحلے۔ حضور براق پر سوار ہونے لگے اور روایت یہ کہتی ہے کہ براق نے اپنے پاؤں اٹھا کے زمین پہ مارے، شوخی کی۔ جس وقت اس نے شوخی کی، اب اس کو شوخی کہے یا کوئی لفظ بھی دیں، براق نے پاؤں اٹھا کے زمین پہ مارے، جبرائیل نے جھڑکا براق کو۔ کیا کر رہا ہے نہیں جانتا، اب محمد تفعل ھذا، او تو حضور کے سامنے ایسا کر رہا ہے، فواللہ ما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، اللہ کی قسم جو تجھ پہ سوار ہونے لگا ہے نا، اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ عزت والا وہ تجھ پر سوار ہونے لگا ہے۔ اب روایت کہتی ہے فرفد ارکا، براق پسینے پسینے ہو گیا، یہ سوچ کر کہ میں تو خوشی سے پاؤں مار رہا تھا، یہاں تو بے ادبی سمجھی جا رہی ہے، اگر حضور کی بارگاہ میں میرے یہ خوشی والا معاملہ بے ادبی بن گیا تو میرے پاس کیا رہے گا۔ براق تھما، اب براق جب تھما ہے نا، یہاں یہ روایت ختم ہو گئی، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب میں ایک دوسری بات یہاں سے کرنے لگا ہوں، یہ ذہن میں رہے، یہ بات یہاں ختم ہو گئی، براق رک گیا، اب آگے براق پر بیٹھنے کا مرحلہ ہے، لیکن یہ یہاں ختم۔ دوسری بات جسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 میں صفحہ نمبر 410 پہ لکھا ہے، اور علامہ اربلی نے تفریح الخاطر میں صفحہ نمبر 24 اور 25 پہ لکھا ہے، وہ روایت سنانے لگا ہوں۔ یہ ذرا الگ ہے۔ سرکار جس وقت دیکھا نا کہ براق شوخی کی ہے، جبریل نے تو جھڑکا ہے، حضور نے پوچھا لما لم تسکن یا براق حتی ارکب علی ظہرک، براق تو سکون سے کھڑا کیوں نہیں ہوا کہ میں تجھ پر سوار ہو جاتا، یہ جو تو نے شوخی کی ہے ایسا تو نے کیوں کیا ہے۔ حضور نے سوال کیا، بات یہاں سے شروع ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا نے سوال کیا لما لم تسکن یا براق حتی ارکب علی ظہرک، تو نے شوخی کیوں کی، تو نے سکون کیوں نہیں کیا کہ میں تجھ پر سوار ہو جاتا۔ براق نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دل میں ایک تمنا تھی، چاہتا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، میں چاہتا تھا اپنی وہ تمنا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضور نے پوچھا کیا تمنا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ اتمنا ان تعاہدنی اللہ ترکب یوم القیامہ علی غیر حین دخولک الجنہ۔ براق نے کہا حضور چاہتا یہ ہوں قیامت کے دن جب آپ جنت میں جانے لگے کسی اور براق پہ نہ بیٹھ جانا، مجھ پر بیٹھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
آقا کسی اور براق پر آپ سوار نہ ہو جانا، مجھ پر سوار ہو کے جنت کے اندر داخل ہونا۔ سرکار نے فرمایا یکون لک ما تمنیت، جو تو نے چاہا ہم نے دیا، اب یہ تجھے ہی شرف ہوگا کہ میں تجھ پر ہی سوار ہو کے جاؤں گا۔ براق نے اگلی بات کی، اس نے کہا حضور آپ نے یہ عطا تو کر دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں ان تضرب یدک المبارکہ علی رکبتی لیکون علامۃ لی ذالک یوم القیامہ۔ کہنے لگا حضور چاہتا یہ ہوں ذرا اپنا ہاتھ مبارک اٹھائیں، میری گردن پہ تھپکی دیں، قیامت کے دن نشانی کے طور پہ دکھا سکوں میں کہ آقا آپ نے تھپکی دے کے وعدہ کیا تھا، ذرا میری گردن پہ تھپکی دے، ان تضرب یدک المبارکہ، ذرا میری گردن پہ تھپکی دیں آپ۔ حضور نے ہاتھ مبارک اٹھائے، براق کی گردن پہ تھپکی دی، ضربا بیدہ المبارکہ علی رکبتہ، براق کی گردن پر حضور نے تھپکی دی، ہاتھ رکھا نا براق کی گردن پر۔ کیا بات ہے، محبوب ہاتھ رکھے دنیا بدل جاتی ہے۔